اچھا آپ لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں غور کرنا، اس سے جو گیا ہے سوال کرنے کے لیے وہ سوال کیا کر رہا ہے، اور اس کا آرگیومنٹ دیکھنا آپ، اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ مومن لوگ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ان کے ان آرگیومنٹ کو لے کے وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھتے ہیں. آپ سوچنا کتنے بچکانے آرگیومنٹ یہ لوگ دیتے ہیں کہ ان سے جو سوال کیا جائے. اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا 1 to 1 بات نہیں کرتے. کیوں؟ دیکھیے گا ایڈم صاحب، بہت مزہ آئے گا آپ کو. یہ دیکھیے خدا جو ہے اگر پروفٹ صاحب کو اگر یہاں سے اس لیتے کلچر کو ڈسٹروائے کر دیا یہاں جائے. اب دیکھیں میں آپ مفتی صاحب آج میں ٹائم چونکہ ہے ٹھیک ٹھاک تو تھوڑا زیادہ ٹائم لوں گا. ٹاپک ہے جو کافی بڑا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ میں کئی پارٹس میں پوچھ لوں اس پہ آپ سے کوشچن. پروفٹ صاحب کی جو میرج. اچھا شکل سے ہی حرامی پن جھلکتا ہے وجڑی کے کہ ہی از ویری ڈس آنےسٹ گائی. شکل سے نہیں لگتا ہی از ویری ڈس آنےسٹ. سر میں نے اس ٹاپک پہ کچھ کہا تو لوگ کہیں گے یار رب نے شکل بنائی ہوئی ہے. ایڈم بھائی آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اپنے ہندو جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دیں گے لائیو چیٹ میں نہیں ایڈم بھائی ایسے نہیں کہیں, شکل تو رب کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں ڈس آنےسٹی تو ہے نا. رب یا بھگوان اگر شکل بناتا ہے نا تو وہ بھی دیکھ کے بناتا ہے. وہ بناتا ہے کہ یار اگر ایک بندہ ہے تو لوگوں کو شکل سے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ ایک حرامی بندہ ہے. تو رب حرامی بندے کو نا شکل بھی حرامیوں جیسی دیتا ہے. تو اس وجہ سے آپ ٹینشن نہ لیں. جی سہیل صاحب. اوکے آگے دیکھتے ہیں. جس کو لے کے ہے میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھے لیکن اس میں وہ سوال مجھے ملے نہیں. اچھا تو میں نے کافی مہینوں سے اس پہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے کوشچن. میں یہ نہیں کہوں گا یہ سارے کوشچن میرے ہیں, میں ایماندار رہوں گا یہاں پہ. جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو کچھ نان مسلم کے بھی ہیں, سائٹ سے بھی ہیں, لیکن آدھے کوشچن میرے خود کے ہیں. جی اچھا اس نے بول دیا کہ بھائی یہ کوشچن جو ہے اس میں نان مسلم کے بھی ہے اور اس کے بعد یہ ایکس مسلم کا ٹھکرا ان پہ پھوڑ دے گا. لیکن ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں. تو میں کوشچن پہلے حضرت عائشہ کی شادی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. اور یہ کوشچن ہے یہاں پہ میں کوئی فلاسفی وغیرہ کرنے نہیں آیا ہوں, تو یہ نہ سمجھا جائے. اگر کوئی ایسا لگتا ہے کسی حضرت عائشہ سے جب شادی کی گئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی کم عمر میں کی گئی کہ تاکہ بعد میں حدیثوں کو کمپائل کرنے کے لیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی کم ایج کی اگر مہیلا رہیں گی تو زیادہ آسانی رہے گی. تو اس سے اچھا مجھے لگتا ہوتا کہ خدا جو ہے اگر پروفٹ صاحب کو اگر کوئی بیٹا دے دیتا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیسٹیمونی کہی جاتی ہے. ہاں آرگیومنٹ ہی غلط ہے. آرگیومنٹ ہی غلط ہے. یہ آرگیومنٹ نہیں دینا چاہیے تھا اس کو. دوسری بات, محمد کی جو 13 بیویاں تھیں, ساحل صاحب دیکھیں یہ آرگیومنٹ انتہائی اسٹوپڈ آرگیومنٹ ہے جس نے بھی دی ہے. the problem is with the argument. اور ساحل صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب میں نان مسلم اسٹریم بناتا ہوں, اچھا یہ مجھے میری بیگمات بھی کہہ رہی تھی کہ یار تم نان مسلم اسٹریم بنایا کرو. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی انہیں یہ جواب دیا تھا. میں کہا یار دیکھو میں نان مسلم اسٹریم بناتا ہوں, نان مسلم آتے ہیں میرے پاس, وہ سوال لے کے آتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یار تمہارا سوال ہی غلط ہے. تو وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا سوال غلط ہے. بضد رہتے ہیں نان مسلمز کہ نہیں یہی سوال کرنا ہے. اور میں انہیں کہتا ہوں بھائی جان یور آرگیومنٹ از رانگ, اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کا آرگیومنٹ رانگ ہے. And this is what I'm trying to say کہ یار this argument is inherently wrong. محمد کے پاس already 11 یا 12 بیویاں تھیں. بھائی آپ مجھے بتائیں کہ عائشہ کے علاوہ کون کون سی بیوی سے حدیثیں ملی ہیں؟ آپ کو ملتی نہیں بھائی. کیوں نہیں ہے؟ کیا باقی ساری بیویاں جو تھیں وہ اندھی تھی, لولی تھی, لنگڑی تھی, بے وقوف تھی, جاہل تھی, ان کو امب کا نہیں پتا تھا؟ اور اگر آپ شیعہ اسلام میں جاتے ہیں تو آپ کو عائشہ سے ایک بھی حدیث نہیں ملتی. یٹ پورا شیعہ اسلام جو ہے اس میں سنیوں سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں, تو ان میں سنیوں سے زیادہ حدیثیں ہونے کے باوجود ایک بھی حدیث عائشہ سے نہیں ملتی. تو انہیرنٹلی, لیکن جیسے ہی وہ اس میں یہ ڈالتا ہے نا کہ اس کا کوئی بیٹا ہو جاتا, وہاں پہ آ جانا تھا, پھر اس کا آرگیومنٹ پھر وہی بن جاتا, بیٹا ہو جاتا تو جناب اس کو پھر نبوت ملنی تھی اور یہ اور وہ, وچ از آلسو ا بلشٹ آرگیومنٹ. لیکن یہ لڑکا اس کا جواب نہیں دے سکتا. ہاں لیکن لڑکا جواب نہیں دے سکتا اس چیز کا, کیونکہ بھائی اگر بیٹا ہوتا تو نبوت پھیلتی. تو محمد کس کے بیٹے کی نبوت میں سے ہے؟ یعنی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں 3500 سال کے بعد سے محمد پیدا ہوا. بٹ یہ آرگیومنٹ میں جو اس نے بیٹا ایڈ کیا نا, اس نے اس کے بیس آرگیومنٹ کو خراب کر دیا. جی سہیل صاحب. اور
اور ایکچولی میں یہ جو اس کا یہ جو آرگیومنٹ تھا حدیث سے اور یہ اللہ کا پلان تھا بنانا، بھائی یہ تو میں نے جب لائیو سٹریم سٹارٹ نہیں کیا تھا، میں نے جب چینل اوپن کیا تھا تبھی میں نے اس کی ویڈیو پہ اس کو ڈیبنک کرنے والا ویڈیو پہلے ہی بنا دیا تھا، اور اس میں میں بتایا تھا کہ کتنا لیم آرگیومنٹ ہے یہ اگر کوئی دیتا ہے کہ بھائی عائشہ سے کم عمر میں اس وجہ سے شادی ہوئی تاکہ وہ جو ہے دین کا کام اللہ نے اس سے لیا. ارے بھائی دین کا کام لینے کے لیے اللہ کے پاس یہی بےغیرتی بچی تھی کہ ایک بچی سے شادی کرا دیا. وہ جو دین کا کام ہے وہ زینب سے کیوں نہیں لیا؟ وہ دین کا کام جو ہے وہ جویریہ سے کیوں لیا؟ زبیریہ سے کیوں نہیں لیا؟ دیکھو یار جویریہ صاحب صاحب، عائشہ اور جویریہ میں صرف 5 سال کی عمر کا فرق تھا، 5-6 سال بس، اس زیادہ فرق نہیں ہے. جویریہ ڈفرنٹ سکولرز کے مطابق جب محمد نے جویریہ کے ساتھ ڈھنگی ڈھنگی فرمایا وہ 15 سے 20 سال کے درمیان میں کہیں پہ تھی اس کی عمر، 15 سے 20 سال کے درمیان میں کہیں پہ اس کی عمر تھی. تو بھائی محمد نے جویریہ سے کام کیوں نہیں لے لیا بھائی؟ اللہ جویریہ سے کام دلوایا تھا. خدیجہ کو 100 سال پلس کی عمر دے دیتا اللہ. خدیجہ کو وہ پری تھی نا، وہ تو مر آ گئی نا، گولی مارو خدیجہ کو. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ خدیجہ، وٹ آئی کیئر اباؤٹ کہ اتنی اور بیویاں بھی تو ہے نا. جویریہ سے میمونہ سے لیتا، میمونہ تو شہزادی تھی 1 لاکھ کی. میمونہ کو جب محمد نے فرسٹ ٹائم کہا تھا، محمد نے اسے شادی کی دعوت نہیں دی تھی شروع میں، محمد نے اسے کہا تھا مجھے اپنا جسم دے. میمونہ نے کہا میں نہیں دوں گی، میں تو شہزادی ہوں. ہاؤ کین اے پرنسس گیو ہر سیلف ٹو اے کامن مین؟ ایک پرنسس ایک کامن بندے کو اپنی باڈی کیسے دے سکتی ہے؟ محمد نے کہا تیری ماں دی بہن دی سری. محمد نے اس کے علاقے پہ قبضہ کیا اور پھر محمد نے میمونہ سے شادی کی. میمونہ کے علاقے پہ بعد میں قبضہ کیا تھا. میمونہ پہلے محمد کو ایک باغ میں ملی تھی، ایک باغ میں ملی. محمد نے کہا میمونہ میں نبی ہوں، مجھے اپنا آپ ہبا کر دے، ہبا نفسی کا لکی. محمد نے کہا، اس نے کہا میں تیرے سے ایک عام بندے کو، میں شہزادی تو عام بندہ، میں اپنی باڈی کیوں دوں؟ دفاع یہاں سے. پھر محمد نے اس کے علاقے پہ حملہ کیا اور پھر بعد میں میمونہ سے شادی کی، کیونکہ محمد کو ٹھڑک لگ گئی تھی کہ میں نے میمونہ کے ساتھ سیکس کرنا ہے. اس ٹھڑک کی خاطر محمد نے میمونہ سے شادی کی تھی. بخاری سے میں اس کلیم ثابت کرتا ہوں. ہے کوئی مسلمان جو آگے مجھے کہہ دے؟ ہے کوئی؟ ٹھڑکی تھا سالا. اینی ہاؤ the problem is not this, the problem is کہ اس بھائی نے جب بیٹے کو ڈالا نا وہاں پہ آرگیومنٹ ختم ہو گیا. بیٹے کو نہ ڈالتا آرگیومنٹ اس کا بڑا سالڈ تھا. جی ساحل صاحب. ہاں بیٹے کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، سیدھا یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی زبیریہ سے کیوں نہیں کروایا اللہ نے یہ کام، یا پھر خدیجہ سے کیوں نہیں کروایا، یا پھر چلو خدیجہ مر گئی تھی تو اور بھی تو کئی بیویاں تھی جو بڑی ایج کی تھی، بڑی ایج ان دی سینس ایڈلٹہڈ کو پہنچ گئی تھی. ایک اللہ کا کام کروانے کے لیے اللہ کو ایک بچی کو ہی پٹوانا تھا، اس میں ایک بڈھے سے شادی کروانا تھا. تو وہ آرگیومنٹ دینے کے بجائے بھائی نے ایک بہت ہی نہایت ہی کمزور آرگیومنٹ دیا کہ بیٹا کیوں نہیں کیا، اور وہ جلیبی بنائے گا آگے. اوکے آگے دیکھ. وومن کی وہ ہاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اور رسول جو ہے وہ مہلا نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ جی اگر ایسا ہوتا تو آپ آج یہ کہہ رہے ہوتے کہ بھائی اسلام میں تو عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، کہ نیریٹر کے طور پر بھی عورت کو برداشت نہیں کیا گیا. آپ یا کوئی اور یہ کہہ رہا پاس کری نیریٹر کے طور پہ تمہاری مجبوری ہے. نہیں نیریٹر کے طور پہ کسی عورت کو برداشت نہیں کیا. ابے ڈنگر کے بچے 13 عورتیں تھیں، عائشہ ہی کیوں ضروری تھی؟ ابے 13 عورتیں تھیں، عائشہ ہی کیوں ضروری تھی؟ صرف عائشہ سے ہی، باقی 13 کتنے؟ 40% حدیثیں سیاستہ کے اندر عائشہ سے آ رہی ہیں. کیوں؟ چلو 40 نہیں 30-35 لگا لو، چلو I'll give you the leverage. عائشہ سے کیوں آ رہی ہیں بھائی؟ اگر 30% حدیثیں عائشہ سے آ رہی ہیں تو بھائی 30% باقی 9 سے بھی دکھا دو یار. دوسری بات جو ہے یہ تو ان کی مجبوری تھی نا. رسول نے تو نہیں کہا عائشہ سے حدیثیں لو، بالکل نہیں کہا. رسول نے نہیں کہا تھا اس کو کنسیڈر کرو کر کے. محمد نے تو صرف عورتوں کی گواہی تو ویسے بھی آدھی ہے، یہ تمہاری مجبوری تھی کہ تم کو عائشہ سے حدیثیں لینی پڑی، ورنہ اس کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہے، اس کو کنسیڈر ایکچولی دیکھا جائے گا تو نہیں کرنا چاہیے. تمہارے محمد صاحب نے نہیں کہا کہ عورتوں سے بھی حدیثیں لو. میں کہتا ہوں کہ باقی ساری جو عورتیں تھیں مجھے یہ کہہ دے کہ باقی ساری دماغی اپنگ تھی، بس بات ختم. کیونکہ پھر صرف عائشہ ہی کیوں جو حدیث نریٹ کر رہی ہے، باقی ساری کیوں نہیں کر رہی؟
باقی ساری بھی تو کرے نا یار. ساحل صاحب آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ 9-10 سال کی بچی ڈیٹا کو زیادہ پرزرو کر سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ایئرس کی لڑکی. محمد نے کس ایج کو چھوڑا ساحل صاحب؟ 25 سال کے ساتھ اس نے کیا, 22 سال کے ساتھ اس نے کیا, 30 سال کے ساتھ اس نے کیا, 55 سال کے ساتھ اس نے کیا, 44 سال کے ساتھ اس نے کیا, 49 سال کے ساتھ اس نے کیا, 29 سال کے ساتھ اس نے کیا. ساحل اس نے ہر ایج گروپ کی بچی پاڑی ہے یار. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ 9 سال کی بچی نے زیادہ یاد رکھنی تھی بجائے اس کے کہ 18 سال یا 21 سال یا 22 سال یا 49 سال یا 44 سال. کیا بلشٹ آرگیومنٹ ہے یار یہ. نہیں اس میں اگر ایک جلیبی مومن بنائے گا کہ بھائی اللہ نے اس کو الگ قسم کی میموری دی تھی, تو بھائی پھر سوال وہی اٹھتا ہے کہ اس بچی کو کیوں میموری دی؟ دوسری خاتون جو بیویاں تھی اس کو دیتا میموری. ساحل یہ اس کے اوپر اگر مومن کہتا ہے تو بھائی پھر باقی کے مومن ہیں وہ تو بولتے ہیں کہ عائشہ تو 9 سال کی تھی نہیں. عائشہ تو 9 سال کی تھی نہیں. ساحل صاحب یہ دیکھیں ذرا, یہ پہلے دیکھیں کہ محمد نے کسی بھی ایج گروپ کو نہیں بخشا. یہ دیکھیے محمد کی کون کون سی بیوی محمد سے بڑی ہے جو آپ نے بھی بات کی. حضرت خدیجہ بڑی تھی وہ, اور پتہ نہیں محمد 53 سال کا تھا, 53 ایئرس کا, جب اسے 6 سال کی عائشہ سے شادی کی. محمد 58 ایئرس کا تھا جب اس نے 15 سال کی جوید سے شادی کی. محمد 59 ایئرس کا تھا جب اس نے 17 سال کی صفیہ سے شادی کی. محمد 55 سال کا تھا جب اس نے 21 سال کی حفصہ سے شادی کی. محمد 56 سال کا تھا جب اس نے 30 سال کی شادی کی. محمد 56 سال کا تھا جب اس نے 27 سال کی ام سلمہ سے شادی کی. محمد 22 یا 25 سال کے درمیان میں کہیں پہ تھا جب اس نے حفیظہ سے شادی کی تھی. محمد 50 سال کا تھا جب اس نے 55 سال کی سعودہ سے شادی کی تھی. محمد 49 سال کا تھا جب اس نے 42 سال کی ام حبیبہ سے شادی کی تھی. محمد 49 سال کا تھا جب اس نے 36 سال کی میمونہ سے شادی کی تھی. محمد 58 ایئرس کا تھا جب اس نے 38 ایئرس کی زینب سے شادی کی تھی. سر ہر ڈیکیڈ کی لڑکی اس نے 2 رکھی. ساحل صاحب ہر ڈیکیڈ کی لڑکی اس نے 2 رکھی ہیں. 10 سے 20 کے درمیان 3, 20 سے 30 کے درمیان 2, 30 سے 40 کے درمیان 3, 40 سے 50 کے درمیان 3, 50 سے 60 کے درمیان 2. یار ہر ایج گروپ کی اس نے لڑکی رکھی ہے یار, اور آپ مجھے کہہ رہے ہو صرف 6 سال کی عائشہ کو ساری حدیثیں یاد ہونی تھی. ہاؤ از دس پاسبل یار؟ یہ باقی کی ساری بیویوں کی طرف سے حدیثیں کہاں ہیں یار؟ یو ٹیل می دیٹ. یہ تو ابھی مومن جو ہے یا یہ وجری کو جواب دینا ہے, سوال وجری کے اوپر جاتا ہے. خیر آگے دیکھتے ہیں. نیریٹر کے طور پر تو برداشت کر لیتے, یہاں تک کہ اس رول میں بھی کہ جس رول میں ایک عورت کوئی کردار ادا کر سکتی ہے وہاں پر بھی ایک بیٹے کو لے آئے. اچھا یہاں ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی بیٹا زندہ کیوں نہیں رہا؟ بیٹے تو ہوئے, 3 بیٹے ہوئے, لیکن زندہ نہیں رہے. اس سے کیا ہوتا؟ دیکھیں اگر آپ ابھی خطرناک آرگیومنٹ دینے والا ہے یہ, پھر پاگلوں جیسا آرگیومنٹ دیکھ لینا. الصلوۃ والسلام کے یہاں بیٹا ہوتا اور وہ بیٹا زندہ رہتا, تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا لازمی نتیجہ نکلتا, لیکن اب جو حکمت نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امت میں نیپوٹزم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں اپنے ہی سامنے جو خاتمہ کیا تھا, شاید ایسا ہوتا کہ بیٹے ہونے کی صورت میں امت اس کو یہ سوچتی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو پھر انہی کو نائب ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی, بیٹی کے شوہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں وہ. اچھا ابھی یہ واقعی میں گدھا ہے سالا, نیپوٹزم کی بات کر رہا ہے. اگر نیپوٹزم کو ختم کرنا ہی مقصد ہے یا اس کو سپورٹ نہیں کرنا مقصد ہے, تو انفیکٹ یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ بیٹا ہوتا اور اس کے بعد بیٹے کو فرسٹ خلیفہ نہیں بنا کے ابو بکر کو خلیفہ بناتے. تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار دیکھو اسلام میں نیپوٹزم نہیں ہے کہ رسول کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی مرنے کے بعد خلیفہ جو ہے ابو بکر بن رہا ہے. نیپوٹزم ختم کرنے کا ایگزامپل تو ایسے ہوتا, اور یہ ڈوریمون جو ہے وہ کچھ اور ہی الگ ہی ایگزامپل دے رہا ہے, آرگیومنٹ دے رہا ہے. نیپوٹزم کا بات کہاں سے آئی سر؟ نیپوٹزم ہونے کے لیے نیپوٹزم والی اولاد ہونی چاہیے. دا پرابلم ہے کہ یار جو مرضی آرگیومنٹ دے لیں بھائی, ان کی مرضی ہے. جب وہاں پہ آگے سوچنے والے لوگ ہی نہیں بیٹھے,
जिन्होंने सिर्फ माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना है, उनके उसको पता है यार वो जवाब किसको दे रहा है, उसको पता है वो जवाब, उसको पता है वो जाहिलों को जवाब दे रहा है. Whatever he will say, they're going to say माशाल्लाह सुभान अल्लाह. That's it. सोचना तो किसी ने है नहीं. खलीफा बने जरूर, नहीं एक सेकंड साहब, वो चौथे खलीफा. ये रसूल का खुद का सजरा है, इस्माइल से मिला रहे, तो नेपोटिज्म तो वहीं से चल रहा है, इब्राहिम से लेके आए उसको. हाँ वो भी नेपोटिज्म ही है कि नबियों से ही बन रहे हैं, नबियों की औलाद में से ही बन रहे हैं, वो भी एक है. लेकिन चलो वो तो कह सकते हैं कि चलो नबूवत का जो है सिलसिला जारी था, यहाँ पे नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया था, मतलब वो एंगल से भी देखा जाएगा तो साहिल इनके मुताबिक ईसा के बाद 600 साल तक का वेट क्यों किया अल्लाह ने? चलो इसका जवाब दे दो. ईसा के बाद 600 साल का वेट क्यों किया अल्लाह? मोमिनों के तरफ से बोल रहा हूँ. डन, मोमिनों की तरफ से, मोमिनों से सवाल है, ईसा के बाद 600 साल का वेट क्यों किया? यही बता दो, जाओ. भेजना चाहिए था. बाकी सारे नबी कुरान के मुताबिक औलाद थी या बाप की औलाद थी या व्हाटएवर, सिलसिला बस सिलसिला चल रहा है. ये ईसा के बाद 600 साल का वेट क्यों किया अल्लाह ने? ये बता दो. सही बात है, इसका जवाब देना चाहिए. मोमिनो अगर सुन रहे हो, और खास करके जो सिर्फ अल्लाह की मर्जी पे नहीं छोड़ देना, वरना मर्जी के ऊपर तो कुछ भी गेम बन सकती है. आपने लॉजिकल आर्गुमेंट देना है, जिस तरीके से यहाँ पे आप जो एक भोंदा सा आर्गुमेंट दे रहे उस तरीके से आपने देना है. मर्जी के ऊपर डाल दोगे तो फिर यार मर्जी में तो कुछ भी हो सकता है. खैर आगे बढ़ते हैं. बने और जिस तरतीब पर वो खलीफा बने हैं वही तरतीब सही भी है. यानी पहले खलीफा हजरत अबू बकर है, फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है, फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु. शियाओं के मुताबिक तो सही नहीं है. ये तो इन्होंने कहा सही है. शिया के मुताबिक तो सही नहीं है. ये तो इन्होंने सही कहा. तो वो तो ऑलरेडी लड़ाई थी, मोहम्मद के मरते ही लड़ाई शुरू हो गई थी कि तरतीब को आओ नहीं. और तुम तो यहाँ पे एक बार जो है वो शायद शिया को भी लेके बैठे थे, या जिस चैनल पे तुम गए थे बेईमान यूनियन के, वहां तो शिया भी था, उसके सामने ये कह देते ना ये बात, तो सुना था तुमको कि सही ये था तरतीब, अबू बकर उस्मान, और उसके बाद नहीं, अबू बकर उमर उस्मान और अली. वो तुमको फेंटी मारता, फिर वो चालाकी करते हो मोमिनों के सामने. इसको आप नेपोटिज्म नहीं कहेंगे क्योंकि वो नंबर 4 पर आ रहे हैं. ठीक है, तो एक तो बात ये है. अब रही ये बात जो असल टॉपिक है आपका, फिर मोहम्मद ने ये क्यों कहा था मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला? मोहम्मद कह दिया था मन कुन्तु मौला फहाजा उमर मौला, फहाजा अबू बकर मौला, फहाजा उस्मान मौला. मोहम्मद तो नेपोटिज्म करके गया. मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, उसने किसी और का नाम तो लिया नहीं. जो सुन्नी हदीस से है, सियासत के अंदर है, तो नेपोटिज्म मोहम्मद को मिला गया. दूसरी बात जो है वो ये जो तरतीब ये लोग सुन्नी लोग बताते हैं, वो रसूल ने थोड़ी ना तरतीब दी थी. वो तो बाकायदा जो है इसके ऊपर लड़ाई हो रही थी कि खलीफा कौन बनेगा. खलीफा होने पे तो भाई लड़ाइयां हो रही थी. रसूल अगर देखे जाते तो लड़ाई क्यों होती. और फातिमा के घर में कत्ल हुआ था इसी तरतीब के लिए. फातिमा मोहम्मद की बेटी के घर में. और शियाओं में तो नेपोटिज्म चल ही रहा है. अली के बाद हसन हुसैन, उसके बाद में इनके 12 इमाम, सारे उन्हीं के नस्ल से आ रहे. यार देखो वजरी, तुम असल में तुम जो है ना वो मोमिनों को बेवकूफ बना सकते हो, क्योंकि मोमिन तो रहते ही बेवकूफ है इस मामले, लेकिन तुम मुर्तदों को बेवकूफ नहीं बना सकते. कोई दूसरा होता, चूंकि औरतें, आपने क्या कहा, आधी अक्ल होती है उनकी? नहीं, जो टेस्टिमनी है वो हाफ है. ये आया हो दूसरा पॉइंट. दूसरा जी हाँ, तो टेस्टिमनी और नरेशन दोनों में फर्क ये है कि टेस्टिमनी का ताल्लुक जराइम से. अभी ये भी बड़ा मस्त है आनंद साहब, ये सुन ला, ये भी बड़ा मस्त है. कोर्ट से, अदालत से. और इस्लामी जो मिजाज है वो ये है कि औरतें बदरजे मजबूरी इन जगहों पर आए, बहालत मजबूरी. लिहाजा एक नहीं दो की कैद लगा दी. यानी जुर्म अगर ऐसी जगह हो रहा हो कि एक नहीं दो औरतें उसको देख रही हैं, तो ऐसी सूरत में अब अगर वो रिपोर्ट करना चाहें और दावा करना चाहें, बाजार से मजबूरी आए, तो फिर दो को क्यों बुला रहे हो यार? एग्जैक्टली. ये क्या बकवास है यार? ये क्या बकवास है? तुम बोल रहे हो कि मजबूरी में आना चाहिए, तो वहां एक के बदले तुमने दो को लेके आ गए, कोर्ट में खड़ा कर दिया लाके. ये और क्या किसने कहा तुमको? ये वही तो कह रहा था कि आपको बहुत मजा आएगा इसकी बेवकूफियों को सुन के.
اور آپ کو یہ کس نے بولا کہ اسلام کا یہ مجاز ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے مجاز لیا کہ عورتوں کو کورٹ میں نہیں لے کے آنا ہے؟ او بھائی تم تو ایک کے بدلے دو دو کو لے کے آ رہے ہو، ایک سے تمہارا کام ہی نہیں بن رہا ہے. سر فاطمہ کورٹ میں آئی تھی، ابو بکر کے کورٹ میں آئی تھی، اس نے ابو بکر کے کورٹ میں آ کے کھڑی ہوئی تھی. سر فاطمہ جو ہے وہ پھر محمد کے کورٹ میں نہ آنے والی چیز پہ نہیں چلتی تھی، وہ کورٹ میں آئی تھی. واہ یار کتنا بیوقوف بناتا ہے ڈنگر. آگے چلا تو یقیناً وہ وہاں پر آئے. لیکن اگر کوئی ایک آدھ عورت دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے عدالت میں ٹیسٹمنی دینے میں بھی گڑبڑ ہو جائے، اور اسلامی مزاج بھی یہ نہیں کہ عورتیں زیادہ عدالتوں کے چکر کاٹیں. اس لیے تو دو کو تو لے کے آ گیا نا بھائی، تو مزاج نہیں ہے تو ایک کو رکھتا. اور عورتوں کو کیا گڑبڑی ہو جائے گی دیکھنے میں؟ کون سی گڑبڑی ہوگی بھائی؟ عورت نے اگر دیکھا ہے کچھ غلط کام ہوا ہے یا کوئی بھی جس میں وہ ٹیسٹیمنی یہ ہے، گواہ ہے، تو گڑبڑی کیا ہوگی؟ اور وہ گڑبڑی اگر عورت سے ہو رہی ہے تو وہ مرد سے بھی ہو سکتی ہے. تم نے عورت کو جو ہے وہ نیچے کیوں دکھایا؟ مطلب اس کا کیا کوئی لاجک ہے کہ عورت سے گڑبڑی ہو جائے گی، مرد سے گڑبڑی نہیں ہوگی؟ عجیب ہے یار. لیے وہاں پر یہ شرط لگا دی گئی کہ 2 عورتیں ہونی چاہیے اور 2 کی گواہی 1 کے برابر ہوگی. روایت یعنی نیریشن یہ گواہی نہیں ہے، اگرچہ اس کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، لیکن یہاں اسلام نے عورت کے اوپر مکمل اعتماد کیا کہ اگر ایک عورت بھی گواہی نریشن کرے گی اور رپورٹ کرے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو اس کو قابل قبول سمجھا جائے. ساحل صاحب ثابت کر دے، یہ تو رسول سے قرآن سے ثابت کر دے. جا یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا نا کہ یہ تو تیری بات ہے بھائی، یہ تو تمہاری مجبوری تھی، تمہارے پاس تمہاری مجبوری تھی. یہ رسول اللہ کا کہاں حکم ہے؟ رسول اللہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ جو حدیث بعد میں جمع ہوگی اس میں کوئی چین آف نریٹر والا تم سسٹم بنانے والے ہو؟ رسول کو معلوم تھا کیا؟ رسول کو تو ام کا نہیں پتا تھا، بلکہ آپ کو حدیثیں مل جائیں گی جہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ لکھو مت جو میں کہہ رہا ہوں. رسول تو کہہ کے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو لکھو مت، اور تم یہاں پہ کہہ رہے ہو کہ وہ تو ان کو جو ہے روایت میں کنسیڈر کیا جائے گا. یہ تو تمہارے ڈنگروں نے کیا ہے، ورنہ تم کو بہت سے مسئلے مسائل جو ہے وہ ملتے ہی نہیں، اس وجہ سے تم نے کیا ہے. یہ کوئی رسول کا دیا ہوا نہیں ہے جائے گا. تو یہ فرق ہے. لیکن آپ نے جو اس کی بنیاد بنائی ہے وہ بنیاد درست نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کم عمر میں اس لیے کیا گیا تاکہ وہ دین کی حفاظت کر سکیں، اور آپ نے اس میں نریشن کو جوڑ دیا. تو بھائی یہ جو چیز ہے، تمہارے جتنے بھی ڈنگر ہے جن سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ ایک بچی سے کیوں شادی کیا، وہ سارے کے سارے یہی آرگیومنٹ دیتے ہیں جو آپ ابھی جو درست نہیں کہہ رہے ہو نا، یہی آرگیومنٹ وہ دیتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کروایا تاکہ ان سے جو ہے وہ دین کا کام اللہ لے سکے، ان سے زیادہ حدیثیں ملی عورتوں کے مسائل میں. یہ تمہارے ڈنگر کہتے ہیں اور تم یہاں پہ انکار کر رہے ہو. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدھے دین کی حفاظت فرمائی. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ کی جگہ بیٹا ہی ہوتا، آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بیٹا دن رات گھر میں ہی رہتا، وہ باہر بھی جاتا، اس کی پبلک لائف ہوتی، اس کی سوشل لائف ہوتی، اس کی خالی فیملی لائف تو ہوتی نا. تو جو چیز ایک بیوی جانتی ہے اپنے شوہر کے تعلق سے، یا جن باتوں کا وہ احاطہ کر سکتی ہے، وہ باتیں بیٹا بھی نہیں جانتا، ان باتوں کا بیٹا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ حکمت کبھی بھی بیٹے کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت تو تھی نا بیویاں، تھی نا دوسری وہ موٹے ڈوریمون، باقی تیرا بیویاں بیٹے تھے محمد کے، مرنے گئی تھی باقی بیویاں. یار دیکھو ایک ہی بیوی کر سکتی ہے بس، باقی کو کچھ کر ہی نہیں سکتا نا باقی تو اور دوسرا ساحل، عائشہ کے پاس محمد ایک دن لگاتا تھا نا، 13 دنوں میں سے ایک دن عائشہ کو دیتا تھا نا، نہیں 2، بیکاز بعد میں سودا نے اپنا دن اسے دے دیا تھا. 13 دنوں میں 2 دن اسے دیتا تھا، باقی دن تو کسی اور کے پاس تھے. اور محمد مرد ہونے کے ناطے زیادہ ٹائم تو باہر گزارتا تھا. کیا بکواس ہے یار، کھوتے کے بچوں کو سمجھ لگتی کیا بول رہے ہیں. نہیں نا، مومن حضرات جو ہے نا وہ نہیں لگاتے نا دماغ کے، جو بیوقوف بناتے ہیں لوگ تو وہ نہیں لگاتے. اصل میں یہ کوشچن پوچھنے والے کی ایک غلطی یہ ہو گئی کہ اس کو بیٹے کا لانا ہی نہیں چاہیے تھا پوائنٹ.
ورنہ یہ ڈنگر جو ہے نا، یہ ابھی یہ جو جلیبی بنا رہا ہے وہ بنا نہیں پاتا. لیکن ہم تو سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے چلو بیٹے کو سارے مسئلے نہیں بتا سکتے تھے تو بیویاں دوسری تو اویلیبل تھی نا بھائی، ان سے کروا لیتا اللہ. ایک چھوٹی بچی ملی تھی، پیڈو فائل بنا دیا سب کی نظروں میں اللہ نے رسول کو. آج تک سوال اٹھایا جا رہا ہے. اگر یہ کام نہیں کرتے، کئی سارے لوگوں کے ایکس مسلم بننے کی بہت بڑی وجہ، ون آف دی میجر ریزن، یہ پیڈوفیلیا والا عمل ہے رسول کا. ہمارے پاس کئی سارے ایکس مسلم آتے ہیں، 80% کے آس پاس وہ یہی کہتے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ جو رسول اللہ کی شادی تھی ہم کو نہیں وہ صحیح لگا. آپ سوچو کہ کتنے مسلمان آج ایکس مسلم ہونے سے بچ جاتے اگر یہ ڈنگر پنا نہیں ہوتا. رسول جو ہے وہ 55 سال میں ایک 9 سال کی بچی کو اگر ڈی فلاور نہیں کر رہے ہوتے، نہیں کیے ہوتے، تو آج یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. کتنے سارے ایکس مسلم نہیں ہوتے. یہ تو کتنی بڑی وجہ ہے بھائی. عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے حاصل ہوئی. جی اوکے، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے اس میں مفتی صاحب کی جو پروفیٹ صاحب نے جب حضرت عائشہ کی بات آتی ہے تو اس میں کلچر کو فالو کیا، لیکن جب حضرت زینب کی بات آتی ہے تو اس میں کلچر کو ڈسٹروائے کیا. تو یہ دو الگ الگ پہلو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا، آئی نیڈ ٹو اپریشیٹ دس گائی، کیونکہ یہ کبھی کبھار جو ہے نا یہ جوش میں آ کے بہت بار بہت سخت الفاظ میں بات ایک دم جو ہے نا اسلام کی کر دیتا ہے. ایک دم صحیح بات کرتا ہے، اور اس نے بہت صحیح کہا ابھی کہ اسلام میں کلچر کی کوئی ویلیو نہیں. اچھا کلچر ہو برا کلچر ہو، اسلام کو جو صحیح ماننا ہے یا صحیح بتانا ہے وہ سیدھا بتا دیتا ہے. تو اسلام کی نظر میں کوئی بھی کلچر کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اسی وجہ سے یہ جو ویسٹ والے جو پاگل حضرات ہے جو ان کو جگہ دیتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارے کلچر کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان مسلمانوں کے نزدیک، ان اسلام کے نزدیک. وہ تمہارا کلچر کیوں نہیں ڈسٹروائے کریں گے؟ کیونکہ اسلام ان کو دوسرے کلچر کو ریسپیکٹ کرنا سکھاتا ہی نہیں ہے. اور اس نے بہت صحیح بات کی ہے. آئی ایگری وتھ ہم. اصل خدا کا حکم اور دین امپورٹنٹ ہے. کلچر اگر امپورٹنٹ ہوتا تو پھر تو جو عرب کا کلچر تھا اس میں تو بہت ساری چیزیں تھیں، صرف شادی ہی کیوں. اس کلچر کا حصہ مورتی پوجا بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کلچر کا حصہ یہ تھا کہ ایک عورت کی شادی 10 مردوں سے ہوتی تھی، اس کو بھی ابالش نہیں کرنا چاہیے تھا. شراب، جوئے، سٹے اور ایڈاپشن کا نہیں بول رہا. اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے. پھر عائشہ کے ساتھ شادی بھی کلچر کے مطابق کیوں کی؟ نہیں، وہ وہی تو کہہ رہا ہے نا کہ وہ عائشہ کے ساتھ شادی جو ہے یا نہیں تھا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے بول رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ محمد کا کلچر سے کوئی تعلق نہیں تھا شادی کرنا. کوئی لینا دینا نہیں. ایگزیکٹلی، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ وہ جو تمام مسلمان آگے یہ بکواس کرتے ہیں کہ کلچر تھا. بھائی جان کلچر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام نے اس چیز کو صحیح کہا ہے، اس لیے کرنا ہے. جی سر. ہاں پرفیکٹ. تو وہ مومن حضرات جو کلچر کا چورن جو دیتے ہیں، بھائی اسلام کو کلچر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. ورنہ ایڈاپشن کا کلچر ختم نہیں کرتے تمہارے رسول، اگر کلچر پہ چل رہے ہوتے تمہارے رسول اللہ. ساحل اس پارٹ کو جس نے بولا نا، یہ جو سوال اور یہ پارٹ ہے، اس کی کٹنگ نکال کے رکھ لے 10 سیکنڈ کی. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو شیئر ایوری ٹائم جب کوئی آرڈر کرے گا. ارے امت صاحب آپ ہیں؟ ہاں، اس کا ایک ویڈیو یہ 10 سیکنڈ کا نکال کے اپنے اس میں میڈیا ایسیٹس میں ڈال دو. ٹھیک ہے. ہاں، اسلام آن کلچر. کوئی کلچر صحیح بولے ایڈم صاحب نے. 756 پہ ہے نا. ٹھیک ہے، میرے کو اس کا لنک دے دینا. یہ لو، ابھی دے دیتا ہوں آپ کو واٹس ایپ پہ. یہ آ گیا ہے. ارے سوری، یہاں پہ ادھر پرائیویٹ میں دے دو نا. دے دیا میں نے آپ کو، دے دیا واٹس ایپ. ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ دے دیا. اوکے. سارے اس کلچر کا حصہ تھے، تو اس میں کسی بھی کلچرل پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی اگر کلچر امپورٹنٹ ہوتا. کلچر امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. کلچر سیکنڈری چیز ہے. اصل امپورٹنٹ ہے خدا کا حکم. اصل جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے دین. دین سے جو چیز ٹکرائے گی، کلچر بھی ہوگا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور دین سے جو چیز موافق ہوگی اگر وہ کلچر کا حصہ ہے تو اس کو باقی رکھا جائے گا. واہ، یہ پورا پارٹ لینا امت صاحب. یہ دیکھیں ایک دم اسی وجہ سے اس کو میں کبھی کبھار جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات اپنی رکھتا ہے. بھائی تم بھاڑ میں جاؤ، تم کو پسند آئے نہیں پسند آئے اس سے کچھ لینا دینا نہیں.
تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اگرچہ کلچر کے خلاف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر کو ڈسٹروائے کر دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا کلچر کے مطابق تھا اور دین کا حصہ ہے، تو آپ نے اس کلچر کو باقی رکھا. اب بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا دین کا حصہ ہے. واہ کیا بات ہے یار. حالانکہ کلچر نہیں تھا، لیول ہے دین کا. حالانکہ کلچر نہیں تھا. یار یہ بہت مست کبھی کبھی ایکسپوز کرتا ہے یار اسلام. سلوٹ ہے دورے مان کو یار. اس پہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈوریمون کو. صحیح ہے جی. اب یہ جو اگلا کوشچن ہے مفتی صاحب یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، حالانکہ یہ انڈونیشین ایک ایکس مسلم ہے، اس کے چینل پہ مجھے ملا تھا کہ 6 سے 9 سال کے بیچ میں کیا یہ لازم ہے کہ پروفٹ صاحب نے حضرت عائشہ کو ٹچ بھی نہیں کیا، کیونکہ ایک ایسی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی کہ جس میں لکھا ہے کہ پروفٹ وزٹڈ ٹوائس اے ڈے آفٹر میرڈ ٹو حضرت عائشہ. تو وائی ہی وزٹڈ، وہ کدھر ہے حدیث؟ اور ایک تو یہ کہ پہلے وہ سامنے لائی جائے حدیث، اس کے بغیر صحیح بخاری 3905 بخاری 3905. ہاں دیکھ لے بھائی. اچھا جب تک حدیث نکال رہے اتنی دیر میں عاصم بھائی کا استقبال کر لیتا ہوں. جی جگہ بن جائے. عاصم کو بگا، عاصم کی یہاں بینڈ بجائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. بھی نہیں آ رہی ہے عاصم بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے. مسلمان بھائیوں سے فارورڈ کر عاصم بھائی کی آواز والی روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے. اس میں کس جگہ ہے کہ شادی کے اگلے دن حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے گئے؟ نہیں یہ والی بات نہیں ہے، یہ لکھا ہے کہ آفٹر میرج ایوری ڈے پروفٹ وزٹڈ مائی ہاؤس ٹوائس اے ڈے. نہیں میں ٹھیک ہے، ایک منٹ پہلے تو یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا اس میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہے بھی تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ٹوائس اے ڈے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا رہے تھے. وہ تو پہلے سے جاتے آ رہے تھے، یعنی روزانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں جانا. اس سے تبھی تو عائشہ کے اوپر نظر پڑی، یہ تو شیطانی حرکت ہے. تبھی تو نظر پڑی عائشہ کے اوپر. فتویٰ کا ریفرنس اس میں لیا گیا سعودی عربیہ سے 31409 سعودی عربیہ کے کسی مفتی کا فتویٰ ہے کہ ایک مفقاتہ کوئی ورڈ ہوتا ہے تھائنگ کر کے، اس پہ کیا ورڈ ہوتا ہے؟ پینیٹریٹنگ تھرو دی تھائز. اس کا مفقاتہ کوئی ورڈ ہے. اوکے. اس پہ کئی فتوے دیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ پرمیسیبل ہے کہ اگر مائنر ہے گرل اس کی مینسٹریشن ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی کیوں اللہ علیہ الگ مسئلہ ہے بھائی؟ ارے کیوں الگ مسئلہ ہے؟ چالاکی کرتا ہے، شرم آ رہی ہے بتانے میں. مجھے آنسر سننا ہے، کیا کہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. اینڈ واقعے میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، پوائنٹ یہ ہے. وہ اس نے سعودی عرب سے کیا فتویٰ نکلا وہ ایک الگ ایشو ہے. یہ اصل ہماری بات. اچھا ایک منٹ ایڈم صاحب میں آپ کو سناؤں گا میں اس کی آگے کی بات. مفاخذہ اس کو سمجھ کیسے آیا؟ ایک سیکنڈ ساحل، مفاخذہ کا لفظ نکلا کہاں سے؟ محمد کی تھائنگ ود عائشہ سے تو نکلا، اور کہاں سے نکلا؟ کسی اور نے کب کی ہے؟ اچھا آپ اس پوائنٹ پہ بولنا ایڈم صاحب، لیکن میرا جو ابھی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی کے فتوے سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو پھر سے سناتا ہوں. ساحل یہ میں اگلے ہفتے جو ہے نا، اس ہفتے تو چلو میری اسکیڈولڈ ہے، اگلے ہفتے فٹس مفاخذہ کے اوپر اسٹریم رکھتے ہیں. اور بتاؤ یہ تو یار یہ تو بہت بغیرتی ہے یار. مفاخذہ is the utmost inhumane thing. ساری اسٹریم ہی اوور 18 ہو جانی ہے اس کے اوپر، لیکن this is so disgusting. So disgusting. یہ دیکھیے ایڈم صاحب یہ نہیں ہوا، پوائنٹ یہ ہے. وہ اس نے سعودی عرب سے کیا فتویٰ نکلا وہ ایک الگ ایشو ہے. یہ اصل ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ کیا ایسا ہوا، اور مجھے کیوں الگ ایشو ہے بھائی؟ سعودی کے فتوے کا کیوں الگ ایشو ہے؟ آپ نے بتانا چاہیے تھا نا کہ آپ کے دین میں یہ الاؤڈ ہے کیا نہیں ہے. شرم آ رہی تھی. نہیں الاؤ کیسے ہوا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی سٹارٹنگ کس نے دی کہ انڈر ایج لڑکی اگر ہو اور آپ اس کو پینیٹریٹ نہ کر سکو تو آپ مفاخذہ کر لو. اس کی سٹارٹ کس نے دی ہے؟ کس صحابی سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ کس نبی سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ یہ بتاؤ. اور تو بھائی ڈوریمون تو خود دیوبندی ہے. تو نے جب میری آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے
हाँ चलो ठीक है, ऐसे बेगैरत को आप कहेंगे साहिल साहब? साहिल साहब कोई आज मुश्किल से नहीं, वो मेरी एक आपकी अलग चीज है। कुट्टी, मेरी आपकी कुट्टी। नहीं लेकिन यार देखो एडम साहब, इसने ये कहा था, एक जब हमारा आयशा के ऊपर ही डिस्कशन हो रहा था इसके साथ, इसने एक चीज ये कही थी कि हम अपने आलिमों की बात पे एतमाद करते हैं, ठीक है, एतमाद करते हैं कि वो दलील से ही बोले होंगे। तो भाई तुम तो हो देवबंदी, और तुम अभी रिसेंटली जो है वो क्या नाम है, इंजीनियर मिर्जा को काउंटर करने के लिए तुम ये मौलाना अशरफ अली थानवी के वो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाली इबारत पे तुम उसको डिफेंड कर रहे थे। तो तुम्हारा अशरफ अली थानवी तो इसमें क्या कहते हैं, सेक्सी जेवर किताब में जो बहस्ती जेवर है वो एक्चुअली सेक्सी जेवर है, तो सेक्सी जेवर में तो कहता है कि छोटी बच्ची के साथ भी आप अगर खतरा ना हो कि आप उसका आगे का और पिछले का सुराग जो है वो फाड़ दोगे, आप कर सकते हो उसके साथ। सर ये तो सेक्सी जेवर को मानते हैं, और मुफाखिजा से भाग क्यों रहा है सर? मुफाखिजा इज द जुजू ऑफ इस्लाम टू द वेरी लीस्ट, लाइक कम ऑन यार। तो तेरी सेक्सी जेवर तो इससे भी, मुफाखजा से भी 2 कदम आगे बढ़ के बातें बताती है भाई। हाँ डंगर, वो भूल गया तू? भागना है, बस भागना है। इसमें अभी तक वो बात नहीं मिल रही है, हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत लंबी हदीस है। तो ये जो इसने निकाली है बात ना, ये इसलिए कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह तो हो गया था और उसके बाद हिजरत हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले रोजाना ही की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ जाते थे। लेकिन ये जाना तो हजरत आयशा से निकाह से भी पहले था। हाँ ये तो ये आ गया, लम आकिल अबवैया क़त्तु इल्ला वहुमा यदीनान दीना वलम यमुर अलैना। देखें कितना बड़ा ये, देखें मिस्टर एक्स इल्जाम लगा दिया। ये जो मुर्तद होते हैं ना, इंडोनेशिया का हो, मलेशिया का हो, इंडिया का, पाकिस्तान का, इनमें एक चीज कॉमन होती है, ये सारे धोखेबाज। अबे धोखेबाज तो तुम मुफ्ती मौलाना मौलवी होते हो जब इस्लाम का डिफेंड करते हो, तुमसे बड़ा धोखेबाज तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। एक आध जो है कोई मुर्तद अगर गलत ये दे भी दे रेफरेंस तो समझ में आता है, कोई हो जाता है किसी से गलती, लेकिन तुम तो नॉन डिफॉल्टर हो। तुम इस्लाम को दिफा करने में बिना झूठ के, बिना धोखेबाजी के, तुम तो इस्लाम का दिफा कर ही नहीं सकते हो। तो अपनी बात जो है वो दूसरे पे क्यों थोपते हो मुफ्ती डोरेमोन? गलत बात है, इसलिए कभी भी इनके ऊपर एतमाद न किया जाए। और तुम पे किया जाए धोखेबाज, तुम पे किया जाए झूठ बोलने वालों पे। देखिए मैं आपको हदीस, अरबी तो मुझे मिल गई, मैं आपको इंग्लिश पढ़ के सुना रहा हूँ। क्यों अरबी सुना के बोलता उसका? देखो तो दूसरे के ट्रांसलेशन पे तुम लोग यकीन नहीं करते हो, तो अरबी सुना देता। अच्छा जी, द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says, I never remembered my parents believing in any religion other than the true religion। ठीक है, यानी मैंने जब होश संभाला तो वो मुसलमान थे, किसी दूसरे रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते थे मेरे होश संभालने के बाद, पहले वो अलग बात है, राइट? ये तो बात वाज़ेह है। ओके ओके, अब आगे क्या रही? एंड आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे पासिंग विदाउट अवर बीइंग विजिटेड बाय अल्लाह's मैसेंजर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। कि मुझे ये भी याद नहीं है कि कोई दिन गुजरा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ न लाए हो सुबह और शाम। गोया कि ये प्रैक्टिस तो शुरू से चली आ रही है। ये क्या बात हुई कि शादी के अगले दिन ऐसा हुआ? नहीं, तो ये बात कहां से तुम कह सकते हो कि शादी के बाद जो है रसूलुल्लाह ने उनके साथ सेक्सुअली कुछ ना किया? शादी के पहले नहीं किया होगा, घर पे जा रहे थे पहले भी, शादी के बाद नहीं किया, ये कहां से लिया आपने? क्योंकि आपके जो उलमा है जो मुफाखजा को परमिट करते हैं वो असल में ले रहे तो रसूलुल्लाह से ही है। तो शादी के बाद उन्होंने इस तरीके की हरकत ना की हो, ये कहां से आपने साबित कर दिया? वरना मुफाखजा की दलील आई कहां से जो तुम्हारे मुफ्ती देते हैं? और तुम्हारा जो वो डंगर ये है मौलाना अशरफ अली थानवी सेक्सी जेवर में जो बातें लिख रहा है माइनर के साथ सेक्स वैक्स की, वो कहां से आ गई फिर?
حضرت عائشہ حدیث کی شروعات ہی ایسے کر رہی ہیں کہ اپنے گھرانے کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے شروع سے وہ بتا رہی ہیں. اس میں یہ کہا نکاح شادی کے بعد آ گئے تھے. ایڈم صاحب کس ایج میں بچی جو ہے اس کو عقل آتی ہے؟ سر ان کے حساب سے تو 9 میں 6 میں 6 میں تو شادی ہوئی تھی نا. 9 میں یہ کہتے ہیں کہ کنزیومیشن کیا. عقل ہاں عقل کب آتی ہے؟ جب اس کو یاد رہنا شروع ہوتا ہے بچوں کو. سہیل صاحب یہ جو اس کی حدیث ہے, اس نے حدیث نمبر نہیں دیا لیکن میرے پاس تو ہے نا. نہیں وہ اس نے تو حدیث بتایا تھا. یہ عائشہ کہتی ہے I have seen my parents, اس نے نہیں دیا, following Islam since I attained the age of intelligence. یہ دیکھو کیا لکھا ہوا, العاقل ابوی. جب سے مجھے عقل آنی شروع ہوئی, جب سے مجھے سمجھ آنا شروع ہوا, تب سے. بھائی جان 6 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی. عائشہ کو 6 سال سے پہلے کی کوئی چیزیں یاد ہیں؟ Not a day passed but the prophet visited us both in the morning and in the evening. بھائی جب 6 سال کی عمر میں محمد اس کے گھر میں جا رہا ہے, میں 5 سال کی عمر سے جا رہا ہوگا, تبھی رٹن ہوا تھا. 6 سال کی عمر میں اس نے کہا مجھے بچی دے دو اپنی. ابو بکر کو دینی پڑ گئی. یار یہ تو اس طرح لکھا ہوا ہے بھائی, آپ کس طرح اس کو ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ لکھا ہوا. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے انٹیلیجنس کی بجائے پیوبرٹی ڈال دیا تھا, اور ہم لوگوں نے دکھایا لوگوں کو کہ بھائی جان یہ پیوبرٹی نہیں ہے, یہ عقل ہے. تو پھر کہیں جا کے انہوں نے اس کو جو ہے نا واپس چینج کر کے انٹیلیجنس ڈالا, کیونکہ انہوں نے بیچ میں 2 سال اس کو پیوبرٹی کرنے کی کوشش کی تھی. پہلے بھی انٹیلیجنس تھا, بیچ میں پیوبرٹی کر دی, اب دوبارہ انٹیلیجنس کر دی. اینڈ دیٹ از گڈ. ایٹ لیسٹ میرے خیال میں دوسری حدیث کو بھی شاید انہوں نے فکس کر دیا جہاں پہ ہی کو انہوں نے کیا تھا. میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ اگر وہاں پہ بھی پیوبرٹی ہے کہ نہیں ہے. بائی دا وے دس از نیو ٹو می, کیونکہ سڈنلی یہ چینج کر دیا ہے. نہیں یہاں پہ بھی میسچوریٹڈ ہے. اوکے فیئر انف. تو سنا بھی ڈاؤٹ میں بھی فکس نہیں کیا تم نے سنا.com والوں. یہ اس کا مطلب ہے ہی لافنگ ہے, تنفست ہے بائی دا وے. آج اس کا مطلب ہوتا ہے لافنگ یا تیز تیز سانس لینا. میسچوریشن نہیں ہوتا, سانس لینے کو میسچوریشن نہیں کہتے بائی دا وے. اینی ہاؤ دس از واٹ اٹ از. یار یہ کیا بول رہا ہے یار ڈوریمون, کیا پاگل تو نہیں ہے یہ؟ اور سر یہ مومنوں کو پاگل بناتا ہے. الحمدللہ. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے یار مفاخذہ کیا ہوتا ہے. یار مفاخذہ ہوتا ہے کہ مرد اگر کسی لڑکی کے ساتھ سیکس نہ کر سکے تو وہ اس کی ٹانگوں کو جوڑے, گھٹنوں کو گھٹنوں سے ملائے, اور اپنا عضو تناسل یعنی کہ بنانا اس کی تھائز کے بیچ میں رگڑے, تیل سے لگا کے یا تھک شک لگا کے, جب تک کہ وہ باہر نہ آ جائے پانی اچھلتا ہوا پانی. اس کو کہتے ہیں مفاخذہ. اس کی کوئی انگلش ورڈ نہیں ہے, انگلش ڈکشنری میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہے. تو یو کانٹ آسک می کہ میں کوئی انگلش ورڈ دے دوں. یہ انتہائی عربی گندا لفظ ہے جس کی کوئی انگلش ڈکشنری میں ٹرانسلیشن نہیں. جی ساحل صاحب. بلکہ میں آپ لوگوں کو ایک شیعہ عالم کا بھی ویڈیو بتا دیتا ہوں. ارے ایک منٹ کو نہ دینا. جو امام توحیدی ہے, توحیدی نے تو ماں بہن ایک کر دی ہوئی ہے. ہاں لیٹ می چیک. میں نے دکھایا ہوا ہے ساحل, وہ پیچھے دکھایا ہوا. آپ آگے چلیں, ابھی دکھایا ہوا نا, فائنلائز کریں. ہاں اس کو فائنلائز کریں. چل نہیں ڈرائی نہیں, آپ تو ان کی خمینی کی کتاب میں بھی وہ بھی دکھایا ہوا, ڈیبیٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ یار. خمینی کی کتاب سے بھی ڈیبیٹ کی ہوئی ہے, اور خمینی کا جو دوسرا ہے کیا نام ہے سستانی, اس کی کتاب کو بھی دکھا کے ڈیبیٹ کی. کیونکہ شیعہ آیا تھا, اس نے کہا تھا میں تو سستانی شیعہ ہوں, مجھے سستانی کی کتاب سے دکھاؤ. تو میں نے اس کو سستانی کی کتاب سے بھی دکھایا تھا. تو خمینی کی کتاب میں بھی ہے, سستانی کی کتاب میں بھی ہے. دونوں شیعہ جو ہیں, دونوں سیکٹ, ان دونوں کی کتابوں میں ہے. سو ڈونٹ یو ڈیئر ٹیل می کہ شیعہ میں نہیں ہے. جتنا یہ سنی ازم میں ہے اتنا ہی یہ شیعہ ازم میں ہے. اور دونوں جگہ پہ لکھا ہوا ہے, ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے تم سب کے سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو, تم سب بغیرت ہو. جی سال صاحب. اوکے, اس لیے میں آپ سے کلیئر کرنے آیا تھا کہ وہ والی لائن بس اس میں تھی. تو یہ اصل میں یہ دھوکہ دھڑی جو ہے نا, یہ بہت غلط چیز ہے, اور اس کی وجہ ہے میرے بھائی, اس کی وجہ یہ ہے. تو یہ تو تم لوگ پہ اپلائی ہوتا ہے. ڈنگرو کیوں دھوکہ دھڑی کرتے ہو مسلمانوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ؟ کہ آپ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے, آپ لے کر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اسلامو فوبز ہیں ان کے پاس دراصل اعتراضات ختم ہو چکے. بھائی لے دے کر کیا ہے, وہی حضرت عائشہ کی میرج, وہی حضرت زینب سے میرج, وہی حضرت صفیہ سے میرج,
मैं कहता हूँ सारी लिस्ट निकाल ले भाई साहिल पॉज कर। यासिर नदीम अलवाजुद्दीन, तू आजा। एतराजात की बात करता है, सुबह से लेके शाम हो जाएगी, 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम कर मेरे साथ, 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम कर। 24 घंटे में मैं अपना एतराज रिपीट नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं एतराज दूंगा उसकी पूरी सनद दूंगा, डिटेल के साथ उसका रेफरेंस दूंगा, तफसीर दूंगा और प्रूफ करूंगा कि वो एतराज क्यों कर रहा हूं। ले चल आजा। नो साहिल साहब, चैलेंज है इसको, मुफ्ती डोरीमान को चैलेंज आया है। 24 घंटे की स्ट्रीम, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके दोबारा दिन तक, नॉन स्टॉप स्ट्रीम। अपना आर्ग्यूमेंट रिपीट नहीं करूंगा। ये कह रहा है कि इनके पास आर्ग्यूमेंट ही क्या, 2-4। मुफ्ती वो जमाने गए, अब हजरत आदम सीकर अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। AK-47 आ मेरे पास, चल ना। ऐसा कर, अपने चैनल पे खोल ले, 24 घंटे की स्ट्रीम खोल, मैं आऊंगा 1-on-1। जा लो साहिल, ये मुसल्टे बड़ा कहते हैं। हाँ ले भी इसके साथ मुझे कह दें यार 1-on-1 मैं इसके चैनल पे आता हूं। 1-on-1 टाइमर लगेगा, कोई मॉडरेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, टाइमर लगा ले। 1 मिनट ये बोल ले, 1 मिनट मैं बोलूंगा, लगा ले। 1-on-1 जितनी देर चाहे उतनी देर का, किसी और को नहीं आने देगा बीच में। ले साहिल साहब, ओपन चैलेंज है इसको भी। लो भाई, आ गया ओपन चैलेंज डंगर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। डाल दो, 50-60 एतराजात होंगे और क्या होंगे इससे ज्यादा। ठीक है, वही घूम फिर के आते रहते हैं। आप इतने साल से ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो जो 50-60 ऑब्जेक्शंस हैं एतराजात काफी नहीं है दीन इस्लाम की। हाँ। लाइक मेरा ख्याल था इसने कहना 4-5 एतराजात, 50-60 एतराजात, 50। आगे 100 भी बोलेगा। अच्छा आगे भी बोलेगा, बोले आगे 100 भी बोलेगा, 100 भी बोलेगा। रुको, सारे के सारे आपको हिफ्ज हो गए होंगे। ठीक है, कोई आदमी 2 से 3 महीने भी देख ले, सारे ऑब्जेक्शंस उसको पता चल जाते हैं। 60-70 से ज्यादा बहुत, मान लिया 100 से ज्यादा नहीं। साहिल मैंने ऐसे इसको चैलेंज दे दिया कि मैं 24 घंटे बोलूंगा। साहिल 24 घंटे, अब जरा सोचिए साहिल साहब, अब जरा साहिल साहब 100 एतराज है, सुने जरा, सुने 100 एतराज है। कैलकुलेटर खोलते, कैलकुलेटर खोलते, CALC, कैलकुलेटर खोल लिया। 24 घंटे में होते हैं कितने मिनट? 1400 मिनट डिवाइड बाय 100, यानी कि एक एतराज में 14 मिनट में अगर डालूं, यानी हर 14.4 मिनट, यानी कि हर 14.5 मिनट में मैं एतराज बदलूं तो सर 24 घंटे मैं इससे बात कर सकता हूं सर बड़े आराम से। क्योंकि सर 100 एतराज 24 घंटे में, सर 15 मिनट एक एतराज के ऊपर। सर जी ये क्या पागल वागल तो नहीं हो गया? ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया? अच्छा, मेरा सवाल इससे ये है जी, जयराम साहब कंप्लीट करें। नहीं सर बोलिए बोलिए, आपका एतराज क्या है? नहीं, आगे ये कहेगा कि हमने इसका ऑलरेडी, हमारे उलमा ने जवाब दे दिया है पहले भी, अभी उसके बाद मैं इससे एक बात पूछूंगा। ये चलाइए, क्या जवाब दे दिया उलमा ने? अब एक मुर्तद को, इस्लामोफोब को रेलेवेंट रहने के लिए नया माल चाहिए, नया मसाला। वो क्या करेगा? वो इस तरीके की हदीस ढूंढेगा, उसमें अपने अल्फाज डालेगा, कहेगा भाई मुझे एतराज एक नया मिल गया, मैंने रिसर्च की है। वरना जितने भी एतराजात गुज़िश्ता 3-4 साल तो हमें हो गए इस मौजू के ऊपर काम करते हुए एक्टिवली, तो हमने देखा कि जो तूने तो एक जो अबू बकर का पूछा था उसका जवाब नहीं दिया अभी तक डोरेमोन। तू तो वहां से बात किया था, इसका जो इसका हाँ। ये सवाल नहीं ना, तूने एतराज का जवाब किसके एतराज का जवाब दिए? तो एक अबू बकर के सवाल के ऊपर भाग गया था, कब तू जवाब दे रहा भाई? तुम अपनी स्ट्रीम में बैठ के खाली जवाब देते हो, सामने जब बैठते हो ना तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होते। डोरेमोन, तू तो अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। क्या यार, तो जवाब ला। और वहां तो एक्सेप्ट भी किया था ना, वहां तो साहिल एक्सेप्ट भी किया था कि अगर मैं अबू बकर की जगह होता तो और ज्यादा गालियां देता। बल्कि तूने तो उस बात का भी जवाब नहीं दिया है कि जो तेरे वो पालनपुरी ने जो ये कहा था कि रसूलुल्लाह ने, अबू बकर ने खुद रिश्ता भेजा था रसूलुल्लाह को, तो उसका भी तूने हवाला तो कोई नहीं दिया कि उसको वो बात कहां से मिली थी, और जो तूने हवाला पेश किया था उसमें वो बात थी नहीं। तो डंगर,
तुम कहाँ जवाब देते हो? सामने जब हम बैठते हैं तो तुम जवाब कहाँ देते हो? तुम तो बोलते हो मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना है, और तुम्हारा दूसरा डंगर कहता है कि इसका कोई जवाब नहीं है अभी। तो वजड़ी, होश के नाखून चबा जरा और हिम्मत पैदा कर कि आके हमसे बात कर सके। जिस तरीके से वो टाइम पे तुम्हारा हाल किया था ना मैंने, वैसी तुम्हारा हाल होगा आगे भी। इसी वजह से तो तुम ये सब बहानेबाजी करते हो कि हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये तुमको अच्छे से मालूम है। आजाद और ऑब्जेक्शंस इन इस्लामोफोब्स और मुर्तदों की तरफ से आते हैं, ये उनके अपने नहीं हैं, बल्कि ये भी ओरिएंटलिस्ट के हैं जो गुज़िश्ता 200 साल पहले से उन्होंने उठाने शुरू किए हैं, और जिनका जवाब तहरीरी शक्ल में यानी लिखकर हमारे स्कॉलर्स ने कई मर्तबा दिया है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो वही ऑब्जेक्शन अब सोशल मीडिया पे आने लगे। अब हम सोशल मीडिया के जरिए जवाब देने, नया कुछ नहीं है, नया मटेरियल कुछ नहीं है। अच्छा, अगर नया मटेरियल नहीं है और जवाब तूने ऑलरेडी वजरी दे चुका है तो तू स्ट्रीम चलाता क्यों है फिर? अरे जवाब दे दिया, स्ट्रीम बंद कर दे। वीडियो हर एक जो 100 है ना, 100 एतराज है आपके बकौल, 100 बोला ना मैक्सिमम एडम साहब इसने। जी जी हाँ, तो 100 है, 100 वीडियो बना दे, और तूने ऑलरेडी जवाब दिया हुआ है। 100 उसके 15-20 मिनट के वीडियो बना डाल दे कटिंग करके, लाइव स्ट्रीम बंद कर दे। तुझे जरूरत क्या है फिर, अगर ऑलरेडी तुमने जवाब दे दिया है तो? उसी वीडियो को जो है वो लोग देख लेंगे। तो डंगरों, तुमने जवाब कोई नहीं दिया है, और तुमने जो जवाब दिया है ना, वो मोमिन जो है, कुछ ये जो है वो तो चलो, जो दिमागी अपंग मोमिन होते वो तो वाह वाह कर लेते हैं। जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं वो तुम्हारा जवाब सुन चुके हैं, बट दे आर नॉट कन्विंस। सर जितने भी हमारे तुम्हारे जवाब से वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं जी। जितने भी हमारे पास सर मुसलमान आते हैं वो यही तो कहते हैं कि हाँ हमने आपके सवालों के जवाब वहां से लिए और हमें कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। एवरीवन हु हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेन वो कहता है कि यार क्या बकवास है, क्या जवाब है, ये क्या जवाब है कि इस चीज को बात ना करो, ये क्या जवाब है कि यार इस्लाम का जो कल्चर है वो ये लाइक लिटरली इसने अभी तक जितने जवाब दिए, दे आर सो स्टूपिड, इट्स अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली। जो नया मटेरियल लेकर आ रहा है उसने धोखाधड़ी की है, ये तय है। धोखेबाज तो तुम है रे। इसलिए मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कुरान में एक आयत है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो जो उस क्षेत्र के माहिरीन हैं उनसे जाके कंफर्म जरूर करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक और हदीस मुफ्ती साहब, माजा की हदीस है 628। अच्छा, उसमें कुरान की वो आयत में माहिरीन कोई वर्ड नहीं है। पहली बात तो कि माहिरीन से पूछे, बस इतना है कि कोई इन्फॉर्मेशन लेके आता है तो उसको वेरीफाई कर ले। कोई माहिरीन वीरीन वर्ड नहीं लिखा है उस आयत में। Hazrat Aisha said when one of us menstruated, the Prophet ordered her अभी देखना एडम साहब कि ये क्या जलेबी बनाएगा और कितना झूठा है एडम साहब, ये वाली बात पे देखना। gird herself with a cloth, then he had intercourse with her. एक मिनट, इब्न माजा की क्या हदीस है? 628 628 Encyclopedia Islam. ओके, इसी वो बकाला इसलिए। अच्छा, इसमें तो बात नहीं 628 में। 628 Encyclopedia Islam. इब्न माजा है ना? सुन इब्न माजा हदीस नंबर 628। हाँ, तो इसमें तो वो हदीस नहीं है। sunna.com में दिख रहा हूँ मैं। ये sunna.com में दिख रहा है, डिफरेंट वर्जन। ये शायद नंबर उसमें नहीं होगा। एनसाइक्लोपीडिया इस्लाम अगर आप डालेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, क्या है तर्जुमा, दोबारा बोले। Hazrat Aisha said when one of us menstruated, the Prophet ordered her to gird herself with a cloth, then he had intercourse with her. नहीं, अच्छा, वो मैं समझ गया कौन सी रिवायत की आप बात कर रहे हैं। और कैसा घुमाएगा? मैं उसकी अरबी भी निकाल लेता हूँ। इसका मेरा क्वेश्चन कर लूंगा पूरा कि जब प्रॉफिट साहब की 11 वाइफ थी तो क्या जरूरत पड़ी कि जो वाइफ मेंसेस से है उनसे ही इस दौरान अभी ये बार इसने जो है ना सवाल बहुत अच्छा किया है। जब इतनी सारी वाइफ है तो भाई मेंस्ट्रुएशन में तो छोड़ दो कम से कम उनको। ये सवाल बहुत अच्छा किया, लेकिन घुमाएगा कैसा वो देखते। अच्छा, उसमें वो जो रिवायत आपने पढ़ी है ना, उसका अगला जुमला पढ़े। हाँ, नहीं मेरे पास इतना ही है जो मैंने साइट से निकाला था, तो उसमें यही चीज पूरी नहीं है। हाँ, ये जो आधी बातें हैं ना, उनसे सारी गड़बड़ हो जाती है। अब देखें, मैं आपको हदीस का तर्जुमा सुना रहा हूँ।
حدیث کا ترجمہ ہے کہ if one of us was menstruating, the messenger of Allah would tell her to tie her waist wrapper around herself if the bleeding was heavy. Then he would embrace. Who among you? اب یہ ہے اصل جملہ. ایک تو یہ کہ embrace کہاں سے آ گیا؟ بات نہیں ہوئی. embrace کہاں سے آ گیا یار؟ ساحل embrace کہاں سے آ گیا یار یہ؟ اچھا آگے ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں who among you can control his desire as the messenger of Allah used to control his desire. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے ڈوریمون؟ بجڑی کو کنٹرول کر سکتے تھے ویسے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہاں لیکن یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے اس موقع کیوں کہی جا رہی ہے بجڑی؟ کہ انہوں نے انٹرکورس میں ان کو کنٹرول کیا. انٹرکورس نہیں کیا، انٹرکورس کرنا ہی تو حرام ہے نا. مفاخذہ کیا، یہ کام بھی آگے آگے تو سنو ایڈم صاحب، مفاخذہ تو کیا نا. ہاں آگے تو سنو، آگے تو سنو. اس کی یہ کام بھی کسی دوسری وائف کے ساتھ کر سکتے تھے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس وائف کی کا جو دن ہے اور اس کی ان وائف کی کا یعنی دینی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ وہ اس وائف کے ساتھ رہیں، تو محض اس لیے کہ وہ اس پیریڈ میں مطلب سائیکل میں ان کو چھوڑ کر وہ کہیں اور چلے جائیں تو یہ تو ان کی حق تلفی ہو جائے گی. یار یہ کیا بکواس ہے؟ چھوڑ کے جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے ساحل. 4 بیویاں اسی لیے تو کر نہیں ہے کہ جب ایک وہ پیریڈ میں دوسری کے ساتھ کر لو کیونکہ بندہ نہیں رہ سکتا. یار یہ کیا بکواس ہے یار، حد ہوتی ہے. اچھا اور بھائی کیوں اس نے گیم کہاں سے ڈالی ایڈم صاحب؟ کیونکہ اس نے وہاں 2 چیز ڈالی. ایک تو اس نے صحیح بتائی ہے کہ سیکسول ڈیزائر کنٹرول کرنے والے عائشہ نے تو یہ کہا ہے. ساحل نہیں 3 حدیثیں مکس کر رہا ہے. ساحل 3 حدیثیں مکس کر رہا ہے. حدیث میں ایڈم صاحب وہ حدیث دیکھیں گے آپ، اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں none of you could control his sexual desires as the prophet could. ٹھیک ہے، وہ حدیث میں لاؤں گا سامنے. یہ تو ہے حدیث میں، لیکن یہ گیم کس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ والے سٹیٹمنٹ کے ساتھ. اور دوسرا وہ جو وہاں پہ جو ایکچوئل ورڈ ہے اس کو ہٹا کے اس نے ایمبریس ورڈ دکھا دیا اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی بس جاتے تھے اور صرف گلے لے مل کے رہتے تھے کیونکہ ان کا وقت ہے تو ان کے پاس جانا پڑے گا. مطلب ہی از ٹرائنگ ٹو say that there was no sexual activity. ایڈم صاحب یہ بتانے کی یہ کوشش کر رہا کہ کوئی سیکسول ایکٹیویٹی نہیں تھی، بس ایمبریس. ایمبریس کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے گلے لیا، گلے ملا، چمی چاٹی، منہ پہ پپی شپی دے دی اور آپ جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیے. ہی از ٹرائنگ ٹو میک دس پوائنٹ. ٹھیک ہے، اب اس کے پوائنٹ کو توڑیں گے ہم. یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے. ٹائم فکس رہتا تھا ساتھ رہنے کا. آل رائٹ ڈن. اوکے پھر ایک اور حدیث ہے مفتی صاحب، پھر میں باقی بات کر لوں گا. کچھ بندوں کو بھی دے دے بھائی موقع. بس ایک چلو اب آتے ہیں حدیث کی طرف. 1 منٹ دیجیے گا. ابے ڈوریمون ڈنگر کبھی ہمارے سامنے ایسے اس طریقے کے گھٹیا جو ہے آرگیومنٹ دینا بھائی. اچھا دیکھیے ایڈم صاحب، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے، بخاری والی ہے نا؟ اچھا یہ ابن ماجہ والی ہے. 1 منٹ رکیے، بخاری کے لیتے ہیں نا. ارے کون سا والا ٹیب کھول دیا یار. ہاں ملٹیپل حدیث ہے. اب دیکھیے اس میں سنن نسائی میں بھی ہے. زوم کروں آلٹ کنٹرول پلس ایک دو اور بس اتنا. ہاں ٹھیک ہے، اب پڑھیں. اوکے اب یہاں پہ دیکھیے ملٹیپل حدیث ہے، نسائی کی بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے، ادھر پہ if one of us was menstruating, the messenger of Allah would tell her to put an izar, waist wrap, then he would fondle her. عربی دکھائیں نا، اسی کی عربی دکھائیں. کیا لکھا ہے؟ یہ فونڈل ہوتا ہے یا سیکس ہوتا ہے؟ مباشرت سے نکلا نا. ہاں اوکے، واٹ از مباشرت؟ اس کو پینیٹریشن اگر آپ نہیں بھی لوگے سر، نہیں لیتا پینیٹریشن تو تھائیں گے نا سر. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ عربی پڑھے، ہگنگ نہیں ہو رہی، امبریسنگ نہیں ہو رہی، مباشرت ہو رہی ہے بھائی. آپ کوئی بھی پڑھ لیں، بخاری میں پڑھ لیں، کس میں. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، حیزن ثم یباشرہا. آپ عربی پڑھیں، عربی پڑھیں،
फिर सर आप देखिए युबाशी रहा, तो फिर सर मैं वही तो कह रहा हूँ, एम्ब्रेसिंग नहीं है, ये थाइंग है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी है। एग्जैक्टली। अच्छा इसमें इसमें डोरेमोन बिफोर यू कंटिन्यू साहिल साहब, ये सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है। इसको किसने बताया? इसको शरों ने बताया कि जी क्योंकि इस्लाम में मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, पेनिट्रेट नहीं कर सकते, लिहाजा नबी ने नहीं किया, नबी ने यहाँ पे सिर्फ इजैकुलेट किया है। नहीं तो शरा ने भी सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ी ना मना किया है, सिर्फ इंटरकोर्स से मना किया होगा। सेक्सुअल एक्टिविटी तो फिर भी होती है ना, फोरप्ले इज आल्सो ए सेक्सुअल एक्टिविटी। नहीं मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे फॉन्डल, लेकिन आप यहाँ पे फॉन्डल समझ रहे हैं। आप किसी भी हदीस पे क्लिक करें, युबाशरुहा को कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेशन में लेके जाएं, तो टचिंग आता है उसमें, गूगल ट्रांसलेट में देखा है मैंने यार, फॉन्डलिंग आता है, ये देखना, यही तो बात है। ओके मैंने चेक किया था। असल में मुबाशरत से बनता है ये, मुबाशरत करना, ठीक है। ये मोहम्मद साहब मुबाशरत कर रहे थे, और मुबाशरत को जब भी आप लेंगे ना सर, वो इरेक्शन से लेके रिलीज होने तक में आती है, वैसे नहीं आती। एनीहाउ बोलिए। अच्छा इसमें जो है वो आप इसको एम्ब्रेसिंग वर्ड इस वजह से नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये अकल के भी खिलाफ है। क्यों अकल के खिलाफ है? क्योंकि अगर सिर्फ एम्ब्रेसिंग करना है या सिर्फ गले मिलना है तो इसमें रसूलुल्लाह को उनको अलग से कपड़ा पहनाने की नीचे क्या जरूरत थी? धोती पहनाने की क्या जरूरत थी? या वो लंगोट पहनाने की क्या जरूरत थी? अगर सिर्फ एम्ब्रेस करना है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, तो वो लंगोटी क्यों पहना रहे रसूलुल्लाह? क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ सी बात है कि ही यूज्ड टू ऑर्डर हर टू पुट एन इजार एंड स्टार्ट फॉन्डलिंग हर। तो नीचे जब तक आप जो है उंगली करने का आपका इंटेंशन नहीं हो नीचे, तो आप जो है वो अलग से लंगोटी क्यों पहनाएंगे? तो यहां से उनको रसूलुल्लाह का उनको लंगोटी पहनाना मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ये बात साफ नजर आती है कि he was doing something more than just hugging or embracing। और उसी पे ये कह रही है आयशा, जो ये कह रही है कंट्रोल हिज सेक्सुअल डिजायर, बिकॉज वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे योनि में जो है वो सामान मुबारक जो है उसको नहीं डालते थे। उसके बारे में वो कह रही है कि उतना तो उनको कंट्रोल था अपने डिजायर पे कि वो योनि में जो है वो सामान मुबारक नहीं डाल रहे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज डूइंग एवरीथिंग, वरना इजार पहनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जी एडम साहब आप अपना पॉइंट रखें, मैंने अपना पॉइंट रख दिया है कि व्हाई दिस इज नॉट जस्ट एम्ब्रेसिंग। और सर वो आपने बिल्कुल सही रख दी है, लेकिन फेयर इनफ, आगे चलें। ये खत्म हो गया ना उसका। तो ये इस तरीके से ये धोखा देते हैं। ये क्यों नहीं अरबी पढ़ के उसका माना बताया? अच्छा मोहम्मद अपनी उनको, एक सेकेंड, उसमें एक और था ना कि मोहम्मद अपनी डिजायर्स को बड़ा संभाल के रखता है, उसके लिए कौन सी हदीस दी है इसने? यही सामने है, यही है सामने है ना, none of you could control his sexual desire as the prophet could। हाँ सर, इसका जो लास्ट पार्ट है ना वसल्लम के बाद, कॉपी करें और इसको गूगल ट्रांसलेशन में डालें। यमलिकु इरबहु तबाहु खालिदुन, ये वाला? हाँ जी, यहां से ना, हाँ जी, ये यमलिकु से लेना है। जी मोहम्मद वगैरह ना है। हाँ नहीं ले रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, खोलता हूँ जरा। अबे he rules over his lord, he was followed by Khalid and Jarir on the authority of al-Shaybani। यमलिकु इरबतु ताबाअता खालिदुन, नहीं ये वाला, ये आपने गलत ये किया है, रुको, इसका जो ये वाला पार्ट है युबाशिरु लेना है ना, आखिरी पार्ट सिर्फ लेना। नहीं आखिरी पार्ट तो इसमें ये है ना एडम साहब, कमा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमलिकु अरबा, बस। अच्छा ये खाली लेना है। ओके एक मिनट दीजिएगा। He owns his lord दिखा रहा है गूगल ट्रांसलेट में, आपको बता देता हूं। He owns his lord, right? Okay, कौन सा वाला लॉर्ड?
the ठुल्ला. मोहम्मद, देखो आयशा बता रही है कि मोहम्मद अपने ठुल्ले पे जितना कंट्रोल कर सकता है कोई और नहीं कर सकता. ये कौन से डिजायरों की बात हो रही है सर जी, मुझे ये बताइए. हाँ, ये वो वाला है ना, केला लॉर्ड है ये. अच्छा, द प्रॉब्लम इज साहिल कि ये वाली जो कंट्रोल है ये ठुल्ले की कंट्रोलेशन है. अच्छा, मेरा सिंपल सा सवाल एक ये है कि आयशा ने कितने मर्दों के साथ किया था कि उसको पता होगा कि मोहम्मद अपने ठुल्ले पे जो कंट्रोल करता है वो कोई और मर्द नहीं कर सकता. मुझे जरा ये समझा दे आयशा. हाँ, अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये मैंने पूरा स्टेटमेंट लिया हुआ है. टू हैव इंटरकोर्स विथ हर, ही ऑर्डर्ड हर टू कवर हरसेल्फ इमीडिएटली आफ्टर हर मेंस्ट्रुएशन, देन ही वुड हैव इंटरकोर्स विथ हर. अगेन इंटरकोर्स, सुम्मा युबाशिरुहा. अच्छा, मैं कह रहा हूं युबाशिर जो है इंटरकोर्स पे आता है. मैंने आपको बोला था ये बात और आप मुझे कहते नहीं आता गूगल में. सर जी, मुबाशिरत से निकलता सिर्फ युबाशिरुहा अगर आप देते हो, लिखते हो तो सिर्फ आता ही इंगेजेस इन इट. लेकिन जब आप पूरा स्टेटमेंट लिखते हो, एक मिनट दीजिएगा, तो पूरा स्टेटमेंट मुबाशिरत से आता है ना, इंटरकोर्स है. टू हैव इंटरकोर्स विथ हर. तो साहिल साहब देखिए, इंटरकोर्स जो है, मैं वही कह रहा था, ये जो लफ्ज है ये इंटरकोर्स से बनता है. प्रॉब्लम है कि किसने कहा है कि यहाँ पे इंटरकोर्स नहीं है, किसने कहा? अच्छा, मैं रसूलुल्लाह को भी ले लेता हूँ एडम साहब, ताकि ये रसूलुल्लाह डालने के ऊपर क्या चेंज करता है या नहीं करता है, देखते हैं. वो गेम चेंज हो जाएगी, ट्रांसलेशन चेंज हो जाएगी. जूम कर दो अरादा, एक मिनट रुकिएगा. रसूलुल्लाह लेंगे तो गूगल ट्रांसलेटर चेंज कर देगा गेम. नहीं किया फिर भी. So the messenger of God, may God bless him and grant him peace, wanted to have intercourse with her. He ordered her to cover herself immediately after a period. आपका गूगल ये मोमिन गूगल नहीं है, ये प्योर काफिर मोमिन गूगल नहीं है. हाँ, प्योर काफिर गूगल है आपका. तो भाई देखें, बात ये साहिल में बता रहा था कि जो मैं पहले आर्गुमेंट रख रहा था, जब आपने मुझे कहा नहीं वो ये नहीं करता, लेकिन बात ये है कि ये मुबाशिरत जो लफ्ज है वो इंटरकोर्स से निकला है. प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरकोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनके स्कॉलर्स ये दलील देते हैं कि क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में इंटरकोर्स नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा मोहम्मद ने नहीं किया, लिहाजा ये जो है ना फॉन्डलिंग है, यानी कि थाइंग है. हाँ. हालांकि ये फॉन्डलिंग नहीं है. द लफ्ज जो अरबी में लिखा हुआ है वो फॉन्डलिंग वाला नहीं लिखा हुआ. अरबी का लफ्ज जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला है. और फिर हम देखिए, मैं कहता हूँ यार, अब वो फिर है कि नहीं आप ये देखिए ना, उसको अजार बनाया था. भाई अजार नीचे से तो खाली होता है. अजार इज अ वेस्ट रैप. अगर आप समझो तो अजार जो है वो मिनी स्कर्ट है, कच्ची नहीं है. अजार इज अ वेस्ट रैप, जो वेस्ट को नहीं तो कपड़े के साथ भी तो अंदर डाल सकते थे ना, क्योंकि नहीं इनकी किताबों में एडम साहब लिखा हुआ है ना कि हाँ, लेकिन नहीं. अजार इज अ वेस्ट रैप. इस अजार जो होता है वो छोटी धोती को कहते हैं साहिल साहब. लंगोट नहीं, लंगोट नीचे से भी कवर्ड होता है. अजार छोटी धोती को कहते हैं, धोती जो नीचे से ओपन होती है, मिनी स्कर्ट. तो शी इज वेयरिंग अ स्कर्ट. तो क्या ही मतलब है मिनी स्कर्ट डाल के भी, क्या मतलब है फिर? थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, अप्रिशिएट इट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये इतनी गंदी हदीसें हैं ये वाली. मैं यही बताना चाहता था कि ये बहुत गंदी हदीस है. जंगल ने उसको एम्ब्रेस बता दिया उधर. सर देखिए ना, ये क्योंकि खुद झूठ पे झूठ बोलते हैं तो ये अज्यूम करते हैं कि जी सारे लोग झूठ बोलते हैं. सर हम तो सामने दिखा के डंके की चोट पे खड़े हैं, आ जाओ. तुम लोग हो भागे हुए, तुम लोग नहीं आते हो, हम तो खड़े डंके की चोट पे. तो ये इनका हाल है एडम साहब, ये इस तरीके से धोखेबाजी करते हैं ये. और मोमिन हजरात है ना, इनके हाँ पे हाँ और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ये सारी चीजें जो है करते रहते, कभी अकल का वो इस्तेमाल ही नहीं करते कि धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है.